بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے۔ اب وہ بندہ جس نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج ہم میں کئی فرق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سر سے ننگا ہے، کسی نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، پھر ٹوپیوں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کسی نے سر پہ امامہ باندھا ہے تو اماموں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کپڑے علیحدہ ہیں، باندھنے کا سٹائل علیحدہ ہے، کپڑوں کے رنگ میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے داڑھی شریف ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس دور میں 3 4 5 رنگ تھے، امامہ سارے باندھتے تھے، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، تو اس لیے سارے ایک سے نظر آتے تھے۔ تو وہ جس نے دیکھا نا، جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو اس کو جو اسی جیسا نظر آیا، اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ 20 بندے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو 19 کا تعلق بغداد شریف سے تھا اور ایک تھا جس کا تعلق بغداد سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت وہ بغداد میں مسافر تھا، وہ بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، منزل اس کی کوئی اور تھی۔ تو اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ ہوا اس طرح کہ رات تک وہ جو 20 بندے تھے ان میں سے 19 جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا کوئی حمایتی، جاننے والا، سفارشی اور ضامن آیا اور لے گئے، لیکن وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ بغداد شریف میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کسی نے چھڑوانے نہیں آنا، نہ کوئی آس، نہ کوئی امید، نہ کوئی دروازہ۔ اس کو پتہ تھا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ میرے اللہ کی رحمت والا دروازہ ہے، اب مجھے اور کہیں سے کچھ بھی کوئی معاملہ نہیں بننا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، جب رات پڑ گئی سارے چلے گئے، وہ رہ گیا تنہا، تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اور کیا انداز پکارنے والا، اللہ کرے ہمیں بھی یہ انداز عطا ہو جائے، کمال انداز، کمال انداز۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن ہوا اس طرح کہ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی ضامن آیا اور لے گئے۔ اے رب کریم میں تو بغداد شریف میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار روتا جائے اور اپنے اللہ کو پکارتا جائے۔ سچ بتائیے گا، کیا کبھی ہم نے اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارا؟ کیا کبھی اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھ سنایا؟ کیا اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا؟ نہیں۔ پہلی بات تو مانگتے کوئی نہیں، اور اگر مانگی بھی تو بس عارضی سی، اور دل میں کئی خیال، اگر اللہ نے نہ دیا تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، نہیں، وہ رو رہا ہے۔ ظاہر ہے جی میرے اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام پھر حرکت میں آیا، اور وہ دور تھا عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا، اور ہارون اپنے بستر پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، اس کا بستر، اس کا پلنگ ہلا، ٹھیک ہے، اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کان میں آواز پڑتی ہے، ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا۔ اب ہارون کے دل میں یہ خیال آیا، کیا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، سارا بغداد بھرا پڑا ہے، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہے، ٹھیک ہے، کتنے کتنے ہیں، لیکن اگر اٹھایا بھی گیا، جگایا بھی گیا تو بادشاہ وقت کو جگایا گیا، کیا ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہارون نے نہ سر پہ کچھ پہنا اور نہ کچھ پاؤں میں پہنا، اور اسی طرح بھاگا قید خانے کی طرف، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، قید خانہ کھلوایا، اور ایک ایک قید خانہ، ایک ایک کمرہ اس نے دیکھا، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں اس کو نظر آیا جو وضع قطع میں اللہ کا ولی نظر آئے، یا اس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں، جس کو دیکھے وہ چہرے سے ہی عجیب و غریب نظر آئے۔ کئی بار اس نے دیکھا، کیونکہ اس کو اس کمرے کی جانب نہیں لے جایا گیا،
سپاہیوں کا خیال تھا کہ شاید سارے جا چکے ہیں، وہ جو پکڑے گئے صبح، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک اندر ہی موجود ہے۔ اب جب ہارون نے کئی بار کمرے چیک کیے، کچھ نہیں ملا، اور جب وہ مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سائیڈ سے گزرا تو اس کے کان میں اس کی آواز آئی، اے رب کریم تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آ گیا اور ان کو لے گیا۔ اے رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے بھیجا گیا۔ اس نے دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کو کہنے لگا، او بڑا ہی تو کو زور والا ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ میں تیری سنی جاتی ہے کہ سویا ہوا بادشاہی اٹھوا لیا تو نے، چل میرے ساتھ۔ اس کو محل لے گیا کہ اب آرام کر، فجر میں ملاقات ہوگی۔ جب فجر بھی اس نے پڑھی، ہارون نے بھی پڑھی، فجر کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا، جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل کرواؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ساتھ ایک بندہ جا کے بغداد میں اعلان کروا دے کہ آؤ آؤ، آ کر اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ جب کوئی اتنی شدت سے، اتنے دل سے، اتنے مان سے، اتنے یقین سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے سوئے ہوئے بادشاہ بھی اٹھوا دیتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو پکارتے نہیں، اور اگر پکاریں تو نہ یہ انداز، نہ یہ عاجزی، اور نہ کچھ ایسا۔ اب میں پھر ادھر میاں صاحب کو پڑھوں گا، کمال کر گئے میاں صاحب حضرت۔ ظاہر ہے جی کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا تھا، اور پھر کیا کہتے ہیں میاں صاحب، قربان جاؤں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں۔ اے اللہ، آج تجھ سے مانگتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے۔ حالانکہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں آج تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، اور پھر اس کی ضد کے سامنے اس کے ماں باپ مجبور ہو کے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ، تجھے مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی۔ اب دیکھیں ذرا میاں صاحب کی عاجزی، ہیں مذکر مرد ہیں لیکن سیغہ اپنے لیے مؤنث کا بولا، یہ نہیں کہا کہ ضد کر بیٹھا اور عاجزی کر گئے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا۔ اس لیے اپنے اللہ کو پکاریں، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے اللہ کو سنائیں۔ اور جہاں سے بات شروع کی تھی، بات میں پھر ادھر ہی ختم کروں گا کہ صرف یہاں سے نہیں سنانا، یہاں سے بھی سنانا ہے۔ اور جس دن آپ نے یہاں سے سنانا شروع کر دیا اپنے اللہ پاک کو، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔